अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो नॉवेल्ट मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है अंत भला सो भला और इस नॉवेल्ट की कलमकार हैं अफशीन नईम। मगर ये नॉवेल्ट सुनाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, मुझे अपने चैनल के लिए आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल्ट की जानिब। सीमी, ज़रा कंघा पकड़ा मुझे जल्दी से। अम्मा ने इज़ार बंद नेफे में डालते हुए सीमी को पुकारा। सीमी बगैर कुछ कहे छोटे कमरे में गई और वहीं से आवाज़ लगाई, अम्मा सिंगार मेज़ पे नहीं है कंघा। अरे तो इस तरह की मेज़ पे देख ले। अम्मा इज़ार बंद डालकर शलवार को लेकर स्टोर में घुस गईं। अम्मा वहाँ भी नहीं है। सीमी ने दोबारा हाँक लगाई। अरे पूछना इन कमबख्त हरामों की फौज से, किसने आखिरी बार कंघी की थी, किसके हाथ टूट रहे थे कंघा जगह पर रखते हुए। अम्मा स्टोर से ही चिल्लाईं। अम्मा किसी को नहीं पता। सीमी ने इन सब से पूछकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अम्मा जो वैसे ही लेट हो रही थी, चील की तरह छोटे कमरे पर झपटी जहाँ सारी फौज ज़फ़र मौज बाजमात बैठी फ़िल्म देख रही थी। ओ बेगैर, तो बताते क्यों नहीं हो किसने की थी आखिरी बार कंघी। अम्मा उनके सरों पे पहुँच के धाड़ी, साथ ही हाथ से टीवी का तार खींच दिया। निकम्मों की वो फौज जिस पर अम्मा की धाड़ का चंदा असर न हुआ था, टीवी के बंद होने पर खासी बेमज़ा हुई। चल रानी उठ, तूने किया था दोपहर को कंघा, जा देख कर दे अम्मा को। गुड्डू तू तार लगा। बबली ने बैठे बैठे छोटे बहन और भाई को हुक्म दिया। रानी बिजली की सी तेजी से हरकत में आई, भागती हुई गई, अलमारी के नीचे हाथ मारकर कंघा बरामद किया और लाकर अम्मा के हाथ में दिया। गुड्डू ने बगैर किसी ताखिर के हुक्म पर अमल किया और तार लगा दिया। अम्मा की जुबान को भी कंघा मिलते ही ब्रेक लग गया। जल्दी से बाल खोलकर कंघी की, बुर्का पहना, चप्पल पाँव में उड़सी और जाते जाते ताकीद की, ये फिल्म देखकर टीवी बंद कर देना, दूसरी लगाकर ना बैठ जाना। बबली तू फादी को भेजकर कोई दाल मंगवा कर पका लेना, तारी मेरे साथ जा रहा है। अच्छा ठीक है। बबली ने टीवी पर नज़रें जमाए जमाए अम्मा को तसल्ली दी। अम्मा तारी का हाथ पकड़कर घर से निकल गईं। अम्मा और तारी जा चुके थे। अम्मा की खाला, जो कि अम्मा अब्बा दोनों की खाला थीं, अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही थी। अब्बा का फ़ोन आया था। सारा ख़ानदान अस्पताल में जमा था। अब्बा किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे, सो अम्मा को जाने का कह दिया। हालांकि बबली ने कहा भी, अम्मा तुमसे पहले अगर इज़राइल पहुंच गया तो तुम्हारा जाना तो बेकार हो जाएगा। एक ही बार जनाजे में मुंह देख लेना खाला का, फेरा बच जाएगा। और इतने मुफीद मशवरे के जवाब में अम्मा ने वो बेभाव की सुनाई थी बबली को कि अल्लाह की पनाह, कमबख्त, कुछ खुदा का खौफ कर, हर किसी पे आना है ये वक्त। कल को तेरे घर कोई मरने लगेगा तो ऐसी ही बातें करेंगे लोग। रहने दो अम्मा, मरती वरती तो है नहीं तुम्हारी खाला। सफ़िया मुमानी पता नहीं कि सास पर पूरा ख़ानदान इकट्ठा कर लेती हैं। कोई तीसरी बार हो रहा है ये तमाशा। सोनी ने भी गिरह लगाई। मुझे तो लगता है अम्मा, इस बार अगर खाला नानी ना मरी ना तो सफ़िया मुमानी, खाला की बहू, ने खुद गला घोट के मार देना है इनको। ओ बेगैर, तो चुप हो जाओ, लगाम दो इन गज गज भर लंबी ज़ुबानों को। खैर किलक तो अम्मा को भी बहुत था इस वक्त जाने का। यूँ तो अम्मा बहुत सोशल खातून थीं, घर में कम कम ही टिकती थीं, पर इस वक्त जाना उनकी तबीयत पर खासा गिरा गुजर रहा था। उनका पसंदीदा ड्रामा आने वाला था। ना जाने की सूरत में ख़ानदान भर के सामने नंबर कम होने का इम्कान था। सो दिल पर पत्थर रखकर ड्रामे की कुर्बानी देकर अम्मा निकली थी। अम्मा के जाने के बाद सीमी ने रिसाला पढ़ने का शुगल जारी रखा, जो अम्मा की फैलाई हुई अफरा तफरी की वजह से वक्ती तौर पर मुनक़ता हुआ था। सोनी अपने हुस्न की सेवा में मसरूफ़ थी। बाकी मानदा लोग ज़ौक़ व शौक़ से फ़िल्म का इख्तिताम देख रहे थे और अम्मा की हिदायत के ऐन मुताबिक फ़िल्म ख़त्म होने के बाद उन्होंने दूसरी फ़िल्म नहीं लगाई थी, बल्कि ड्रामा लगा लिया था। 23 बरस हो गए थे अम्मा अब्बा की शादी को। इन 23 सालों में इन दोनों को 9 फूल जैसे प्यारे प्यारे बच्चे दिए थे। शुरू के 5 बच्चे घर में दाइयों के हाथ और आखिर के 4 बच्चे अस्पताल में पैदा हुए थे। सबसे बड़ी सीमा अब ज़ोहरा, जिनको प्यार से सीमी कहा जाता था। फिर रुबाब ज़ोहरा, जो कि प्यार से बबली कहलाई जाती थी। उसके बाद इमरान आफ्ताब, जो कि गुड्डू के निकनेम से जाने जाते थे। उसके बाद रानिया, कंवल और सोनिया कंवल, जो कि रानी और सोनी पुकारी जाती थी।
یہ تمام لوگ بڑے بچوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ پھر نازیہ جبین اور مریم جبین جو کہ نازو اور میری تھیں۔ سب سے آخر میں فواد آفتاب اور طاہر آفتاب یعنی کہ فادی اور طاری۔ بس ابھی تک اماں ابا کی ہمت یہیں تک پہنچی تھی۔ خیر مستقبل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ طاری کی پیدائش پر سیمی 19 برس کی تھی، ببلی 17 اور گڈو 15 برس کا۔ طاری کی پیدائش سے یہی کوئی 2-3 ماہ پہلے سیمی کی سہیلی رابعہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا اور طاری کی پیدائش پر وہ کچھ ایسے شرمندہ تھی گویا یہ اسی کی غلطی ہو۔ گڈو نے تو باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے سیمی کے سامنے۔ سیمی اللہ کا واسطہ ہے تجھے، اماں ابا سے کہے اب بس کر جائیں، میرے دوست مذاق اڑا اڑا کر میرا جینا حرام کر دیں گے۔ سیمی تو خود اتنی شرمندہ تھی اس نے رابعہ سے ملنا جلنا ہی ختم کر دیا۔ باقی 3 بڑوں کے بھی کچھ اسی قسم کے تاثرات تھے۔ ہاں چھوٹے بہت خوش تھے، رہ گئے اماں ابا، وہ تو اپنے اس کارنامے پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ خاندان بھر میں مٹھائی تقسیم کی، پھر بھی دل کے ارمان پورے نہ ہوئے تو پورے محلے میں مٹھائی بھجوائی، اور تو اور اماں کو بستر میں پڑے پڑے سیمی کی دوست رابعہ بھی یاد آ گئی۔ اے سیمی، پلیٹ میں مٹھائی ڈال کے رابعہ کے گھر بھی بھجوا دے، اس نے بھی اپنے بیٹے کی مٹھائی بھجوائی تھی۔ اس نئے حکم پر سیمی سخت جزبوز ہوئی۔ اماں، اس نے اپنے بیٹے کی مٹھائی بھجوائی تھی؟ بیٹے پر خاصا زور ڈالا تھا سیمی نے، انداز کچھ جتاتا ہوا، کچھ شکایتی سا، گویا کہہ رہی ہو اس نے اپنے بیٹے کی مٹھائی بھجوائی اور میں بھائی کی پیدائش کی خوشیاں مناؤں۔ اماں نے جواباً کہا، ہاں تو ہم بھی تو بیٹے کی ہی مٹھائی بھجوا رہے ہیں، کون سا بیٹی کی خوشی منا رہے ہیں۔ سیمی تو کچھ بولنے جوگی ہی نہ رہی اس بات پہ۔ بہرحال کچھ بھی تھا، آج 4 برس گزر گئے تھے طاری کی پیدائش کو اور اماں ابا اسٹاپ کرتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ بات بڑے بچوں کے لیے خاصی اطمینان کا باعث تھی۔ آخر جب اماں کے واپس آنے کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا تو ببلی کسل مندی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی کہ اماں اب کسی بھی وقت آ جاتی اور کھانے کے آثار نہ ملنے پر وہ صلواتیں سناتی کہ بس ببلی کو سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ کیا مصیبت ہے، سارے برتن گندے پڑے ہیں، ہانڈی کس چیز میں چڑھاؤں؟ بڑبڑاتے ہوئے گندا کوکر نکالا، دھونا شروع ہی کیا تھا کہ یاد آیا مہینے کا سودا تو ابھی آیا ہی نہیں ہے اور اماں نے کہا تھا دال دکان سے منگوا کر پکا لینا۔ اف، اب اس وقت اماں آ گئیں تو نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا گھر میں۔ فادی، اٹھ میرے بھائی، بھاگ کر جا، ملک صاحب کی دکان سے کالی مسور لا دے، ببلی نے فادی کی منت کی۔ کیا ہے آپا، کتنی دیر سے تم لوگ اپنی مرضی کی چیزیں دیکھ رہے تھے، اب میرے کارٹون کا ٹائم ہے، میں نہیں جا رہا۔ جا میرا پیارا بھائی، 2 منٹ لگیں گے، تو بھاگ کر واپس آ جانا۔ ببلی فادی کو منانے کے ساتھ ساتھ گڈو کو بھی دل ہی دل میں گالیاں دے رہی تھی، جو جانے کس وقت گھر سے کھسک گیا تھا، ورنہ اسی سے منگوا لیتی دال۔ فادی کسی طور کارٹون چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ اچھا تو دکان سے اپنے لیے چیز بھی لے لینا۔ چیز والی بات پر فادی کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لاؤ 2 پیسے اور زیادہ پیسے دینا، زیادہ چیز لوں گا۔ ببلی نے دانت پیستے ہوئے پیسے پکڑائے اور جا کر کچن سمیٹنا شروع کیا۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے کی ذمہ داری شروع سے ببلی کی تھی۔ سیمی آٹا گوندھ کر روٹی پکاتی تھی، ساتھ ساتھ گھر صاف کرنا بھی اسی کے ذمے تھا۔ رانی اور سونی ہفتے کے ہفتے مشین لگا کر کپڑے دھوتی تھیں، پھر کپڑے تہہ کر کے الماریوں میں رکھنا رانی کا کام تھا، جبکہ استری کا کام سونی کے ذمے تھا۔ رہ گئیں اماں تو انہوں نے ساری زندگی بس 2 ہی کام دل لگا کر کیے تھے، ایک تو بچے پیدا کرنا، دوسرے گھر گھر پھرنا۔ باقی ہر قسم کے کاموں سے وہ آزاد تھیں۔ گھر کے کام لڑکیوں کے ذمے تھے، باہر کے کام گڈو اور ابا کرتے تھے، چھوٹے موٹے دکان کے چکر وغیرہ فادی لگاتا تھا اور طاری اماں کے ساتھ سارے زمانے میں مٹر گشت کرتا تھا۔ سیمی اس گھر کا سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بچہ تھی، یعنی کہ میٹرک فیل۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ یوں کہ وہ گھر کا واحد بچہ تھی جو میٹرک تک پہنچا تھا، ورنہ باقی سب تو راستے میں ہی ادھر ادھر لڑک گئے تھے۔ ببلی نے 8ویں میں 2 بار مسلسل فیل ہونے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ گڈو اس سے 1 درجہ اوپر تھا، مطلب اس نے 2 سال ہر جماعت میں لگا کر 8ویں تو پاس کر لی تھی، پر 9ویں میں جو لڑکا تو بس پھر لڑکا ہی رہا۔ ابا کی بازار میں چلتی ہوئی کپڑے کی دکان تھی، اسے اپنے ساتھ وہیں لگا لیا۔ کچھ دن تو وہ باقاعدگی سے جاتا رہا، پھر اکتا گیا۔ کپڑا بیچنا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، ویسے بھی اس کا دھیان کام پر کم لڑکیوں کو تاڑنے میں زیادہ رہتا تھا۔
ابا کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کپڑے کی دکان پر کام نہیں کر سکتا، سو اپنے ایک دوست کی ورک شاپ پر موٹر سائیکلوں کا کام سیکھنے بٹھا دیا۔ اب 2-3 سالوں میں وہ خود چھوٹا موٹا استاد بن چکا تھا۔ رانی نے 7ویں اور سونی نے 8ویں میں فیل ہو کر اسکول چھوڑا تھا۔ باقی رہ گئے نازو، میری اور فادی، تو وہ ابھی ابتدائی جماعتوں میں تھے۔ ان کے ہر سال آنے والے سالانہ نتائج چیخ چیخ کر اعلان کرتے تھے کہ یہ تینوں بھی پڑھائی کے معاملے میں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور بڑے ہو کر خوب نام روشن کریں گے۔ طاری ابھی چھوٹا تھا، اس لیے وہ اسکول نہیں جاتا تھا، اماں کے ساتھ سیر سپاٹوں کو جاتا تھا۔ خوبصورتی کے معاملے میں اس خاندان کو قدرت نے خوب نوازا تھا۔ صفورہ اور آفتاب یعنی کہ اماں اور ابا دونوں ہی بہت خوبصورت تھے اور خوبصورتی ان کی ساری اولاد کو ورثے میں ملی تھی۔ 9 کے 9 بچے ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور خوبصورت۔ یہی وجہ تھی کہ صفورہ کی لڑکیوں میں کوئی خوبی نہ ہونے کے باوجود ان کے رشتے خوب آیا کرتے تھے، جن کو شروع میں تو صفورہ بغیر دیکھے ہی کیڑے نکال کر رد کر دیتی تھی۔ ہاں، طاری کی پیدائش کے بعد اتنا فرق ضرور پڑا تھا کہ اب وہ رشتہ دیکھ سن کر اچھے طریقے سے چھان بین کر کے پوری تسلی کرتی تھی، اس کے بعد رد کرتی تھی۔ اب اللہ جانے صفورہ رشتہ ہونے کی صورت میں ہونے والی مہمانداریوں سے گھبراتی تھی یا اس کو بہت ہی شاندار بر چاہیے تھا بیٹیوں کے لیے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اب تک باقاعدہ رشتے کی بات چلنے کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ ست شکر کہ اماں کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہو گیا۔ اماں ابا ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ابا دکان سے سیدھے اسپتال پہنچے اور وہاں سے اماں کو لیتے ہوئے آئے تھے۔ لگتا ہے خالہ نانی لڑکی نہیں ابھی تک، سونی نے ببلی کے کان میں سرگوشی کی۔ ببلی نے سونی کو غصے سے گھورا، انداز میں تنبیہ تھی۔ ابھی جو اماں سن لیتی تو وہ لیکچر شروع ہوتا کہ ساتھ ہی اماں سے پوچھا، اماں کیسی طبیعت ہے خالہ نانی کی؟ اف، بڑی مشکل میں ہے بیچاری، بس اللہ رحم کرے۔ سیمی نے دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا اور سب کو کھانے کے لیے آواز دینے لگی۔ ابا دسترخوان پر آ کر بیٹھے تو گڈو نظر نہیں آیا۔ گڈو کدھر ہے؟ کھانے کے لیے بلاؤ اس کو۔ ابا کو گڈو کا گھر سے باہر نکلنا بہت کھلتا تھا، لہٰذا 5 بجے ورک شاپ سے چھٹی کے بعد اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی۔ وہ ابا، گڈو، ببلی نے اٹکتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ جملہ ابھی اس کے منہ میں ہی تھا کہ گڈو سیٹی بجاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ سیٹی پر وہ کسی فلمی گانے کی دھن گنگنا رہا تھا۔ اف، اس کمبخت کو بھی ابھی گھسنا تھا گھر میں، تھوڑی دیر اور دفعہ نہیں رہ سکتا تھا گھر سے باہر، سیمی نے تلملاتے ہوئے سوچا۔ سیٹی بجاتے بجاتے اچانک ہی گڈو کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئی تھیں۔ اپنی طرف سے کم از کم وہ ابا کی آمد سے پہلے تشریف لے آیا تھا۔ کہاں سے آ رہا ہے تو؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ ورک شاپ کے بعد کہیں نہیں جائے گا تو؟ ابا غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ ادھر گڈو کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ابا کا گرجنا برسنا ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھا کہ فادی اندر سے بھاگتا ہوا آیا۔ اماں اماں، حسنات ماموں کا فون تھا، خالہ نانی فوت ہو گئی۔ ہائے میرے اللہ! اماں دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئیں، گویا کوئی انتہائی ناگہانی جوان موت ہو گئی ہو۔ ابا بھی گرجنا برسنا بھول بھال کر کمرے کی طرف بڑھ گئے اور خالہ نانی کی وفات پر کم سے کم 2 افراد نے تو دل و جان سے شکر ادا کیا تھا، ایک گڈو اور دوسرے غالباً نہیں یقیناً صفیہ مومانی۔ گڈو، اٹھ بھی جا اب، 2 دن سے تو کام پر نہیں جا رہا، ابا کو پتہ چل گیا تو طوفان اٹھا دیں گے۔ ببلی کوئی تیسری بار اسے اٹھانے آئی تھی۔ ابا والی دھمکی کارگر رہی۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے بہن کو دیکھتا کسل مندی سے اٹھ بیٹھا۔ غسل خانے سے فارغ ہو کر جلدی آ جا، ناشتہ تیار ہے۔ جتنی دیر میں گڈو غسل خانے سے فارغ ہوا، سیمی گھر صاف کر چکی تھی۔ ببلی نے پلاسٹک کی میز گڈو کے سامنے دھری، اس پر ناشتہ لا کر رکھا، ساتھ ہی خود بھی موڑا کھینچ کر بیٹھ گئی۔ سیمی بھی ہاتھ دھو کر ادھر ہی ٹک گئی۔ رانی، سونی، اماں سب لوگ کدھر ہیں؟ گڈو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چھوٹوں کا تو پتہ ہی تھا، اسکول گئے ہوں گے۔ خالہ نانی کا سویم ہے آج، اماں طاری کے ساتھ وہیں گئی ہیں۔ رانی سونی پچھلے صحن میں مشین لگا کر کپڑے دھو رہی ہیں۔ گڈو سر ہلا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2-3 نوالے پراٹھے کے لیے، ساتھ میں چائے کا گھونٹ بھرا۔ نظر اٹھا کر ببلی کو دیکھا، وہ اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ ببلی، میں تجھے بہت یاد کروں گا، نوالا چباتے ہوئے بہن کو مخاطب کیا۔ سیمی نے اس بے تکی بات پر حیران ہو کر گڈو کو دیکھا۔ کیوں، میں مرنے لگی ہوں؟ ببلی نے ابرو اٹھا کر تیکھے لہجے میں کہا، یا تو پردیس جا رہا ہے؟ نا نا، ایسی باتیں نہ کر، میں تو کہہ رہا ہوں۔ اس نے چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرا۔
तेरी शादी हो जाएगी तो ऐसे ऐसे शाहकार पराठे कौन मुझे बना कर देगा। ये देखो, ये आधे जले आधे कच्चे मोटे मोटे किनारों वाले पराठे। उसने पराठा उठाकर नुमाइशी अंदाज में लहराया। और फिर चाय के नाम पर ये तीखा सीठा काढ़ा आखिर कौन बना कर देगा, वो सर धुनते हुए कहता जा रहा था। इससे पहले कि बबली जवाबी हमला करती, सीमी मैदान में कूद पड़ी। ना मेरे भाई, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है परेशानी से अपना सर सफ़ेद करने की। ना अम्मा ने हमारी शादियां करनी है, ना तुझे इन लजीज नेमतों से महरूम होना पड़ेगा। ये सुनकर बबली ने जवाब देने का इरादा तर्क कर दिया। यानी कि ना तुम पहाड़ियाँ, बल्कि नहीं पूरे पूरे पहाड़ सरकोगे, ना मेरा नंबर आएगा। गुड्डू ने अफसोस से सर हिलाया। बिल्कुल, सीमी ने उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। ना हमारी शादियां होंगी, ना ही तेरी शादी होगी। बबली तो बिलबिलाकर रह गई इस बात पे। उसका बस चलता तो अभी के अभी अपने हाथ खुद ही पीले कर लेती। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी निकालनी चाहिए मुंह से। कोई कबूलियत की भी घड़ी होती है। तुझे बड़ा शौक है ना कंवारा रहने का, तो तू सड़ना इस कब्र में, मैं तो भाग कर शादी कर लूँगी। वो बोलते बोलते हाँफ सी गई। शादी का जिक्र बबली की कमज़ोरी थी और इस मौजू पर वो यूं ही जज्बाती हो जाया करती थी। सीमी और गुड्डू इसको जानबूझकर छेड़ते थे। ये और बात कि वो छिड़ भी जाती थी। हैं? सीमी ने हैं को खींचकर थोड़ा सा लंबा किया, साथ ही उसे सताने का शुगल भी जारी रखा। भागकर शादी करेगी? किससे करेगी? ढूंढ लूंगी बंदा भी। गुड्डू और सीमी की हंसी उसके गुस्से को हवा दे रही थी। अच्छा, तो बंदा भागने से पहले ढूंढेगी या भागने के बाद? अब के गुड्डू ने मुदाखलत की। गुड्डू! चीख की सूरत में ये नाम बबली के मुंह से बरामद हुआ। साथ ही उसने चाय का कप मारने के अंदाज में उठाकर गुड्डू का निशाना लिया। गुड्डू ने भागने में ही आफियत जानी। अम्मा हस्बे तवक्को खासी देर से वापस आईं, पर अम्मा के पीछे बेजी को देखकर इन सब की खुशी की इंतहा न रही। सीमी तो यूं बेजी से लिपटी कि अलग होना ही भूल गई, ख्वामखा ही रोना आ रहा था। चल अब हट भी जा और कभी नहा भी लिया कर, इतनी बू आ रही है तेरे पास से। सीमी जल्दी से पीछे हुई, दुपट्टे से आंखें रगड़कर साफ की। सब बच्चे जज्बाती हो रहे थे बेजी से मिलकर। लड़ाई तो अपनी बेटी से थी ना, हमें क्यों इतनी लंबी सजा दी? बबली ने शिकवा किया। मुझे लग रहा है सफूरा, तेरे बच्चे टीवी बहुत देखने लगे हैं, तभी एक से एक ड्रामा यहाँ मौजूद है। बेजी ने बेटी को देखते हुए कहा। तुम इनको छोड़ो अम्मा, अपनी कहो। इतने बरस बेटी के बगैर गुजार दिए, कभी ख्याल ना आया मेरा? अब भी जो खाला ना मरती तो तुमने तो कसम ही खा ली थी फैसलाबाद ना आने की। हालांकि कोई इतना दूर तो नहीं है कराची फैसलाबाद से। मातम वाले घर में तो माँ से गिले शिकवे कर ही ना सकी। अब सोयम के बाद ज़बरदस्ती ले आई थी सफूरा अम्मा को मना के। अम्मा ने तो कसम खाई थी अब सफूरा के घर कदम नहीं रखना, पर थोड़ी बहुत तो बेटी की माफ़ी तलाफ़ी की वजह से कसम तोड़नी पड़ी, और ज़्यादा इस वजह से कि इतनी दूर इतना किराया लगाकर बहन का मरा मुँह देखने आ तो गई थी। अम्मा पर इतनी जल्दी वापस जाने का इरादा नहीं था कि 40वें पर फिर खर्चा करके आना पड़ता। और रह गई बहन की बहू सफ़िया, तो इससे तो कुछ बईद नहीं था कि सामान उठाकर चौथे रोज़ ही चलता कर देती। ऐसे ही आला इखलाक की मालिक थी वो। सो अम्मा ने थोड़े बहुत नखरे दिखाकर मान जाने में ही आफियत जानी। और अम्मा की नाराज़गी का किस्सा कुछ यूँ था कि सफूरा को सिकंदर, सफूरा का सबसे छोटा भाई, सिकंदर के लिए लड़की ढूंढने का कह रखा था अम्मा ने। सफूरा दिलो जान से अम्मा के हुक्म की तामील में मसरूफ़ हो गई। रोज़ किसी न किसी घर जाती, दावतें उड़ाती, हाथ झाड़ती, लड़की नापसंद करती, वापस आ जाती। ज़िंदगी में ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल ना मिला था जो अब मिल रहा था, पर कुदरत को उनकी यह अय्याशी पसंद ना आई। सो वो भाई जिसके लिए वो लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर निढाल हो रही थी, उसने खुद ही एक लड़की पसंद करके निकाह कर लिया। क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि उसकी पसंद उसके घर वालों की पसंद कभी ना बनेगी। सो निकाह के बाद जाकर अम्मा को खबर कर दी, निकाह मैंने कर लिया है, पर रुखसती तुम्हारी रजा से ही होगी। अम्मा को तो लड़की का हुदूद अरबा पता चलते ही गशी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। तू झुग्गियों में जाकर निकाह करके आ गया कमबख्त, सारे ज़माने की लड़कियां मर गई थी क्या? बस अम्मा, इश्क पर जोर नहीं। सिकंदर ने फिल्मी अंदाज अपनाया था। जब सफूरा को पता चला तो वो हत्ते से उखड़ गई। फ़ौरन अम्मा को घर छोड़कर अपने यहाँ आने को कहा, और साथ ही ये भी कि सिकंदर को धमकी दे डालें, जब तक इस कलमुही को तलाक नहीं देगा मैं घर वापस नहीं आऊँगी।
پر اماں دور اندیش خاتون تھیں، سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اسی کے پاس رہنا تھا۔ اب یہ حرکت تو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف تھی۔ صفورہ کو انکار کر کے دل پر پتھر رکھ کر رخصتی کے لیے تیار ہو گئیں اور صفورہ کو میاں اور بچوں سمیت شادی میں شرکت کے لیے دعوت دی۔ اس بات کو صفورہ نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اماں نے بھی صاف کہہ دیا، اب تیرے گھر کبھی قدم نہ رکھوں گی جو تو شادی میں شریک نہ ہوئی۔ اب صفورہ نے بھی موقع غنیمت جانا، تم روٹھے ہم چھوٹے کے مصداق بائیکاٹ کر ڈالا۔ ایک تو شادی پر جانے کے لیے پوری پلٹن کے کپڑے تیار کرنے پڑتے، پھر شادی میں لینا دینا، راستے کا کرایہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے، صفورہ اماں کے ہر سال پورے ماہ کے لیے آنے پر کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوتی تھیں۔ اماں ہر بات پر روک ٹوک کرتی تھیں، تو بچوں پر دھیان نہیں دیتی، گھر میں ٹک کر بیٹھا کر، یہ کیا لور لور پھرتی ہے ہر وقت۔ صفورہ اسے 1 مہینے میں بند کر رہ جاتی تھی، سو شکر کر کے اماں کو ناراض کر دیا۔ آخری بار اماں طاری کی پیدائش پر آئی تھیں، اس کے بعد اب 4 برس بعد بہن کے مرنے پہ آئی تھیں فیصل آباد۔ صفورہ نے خوب رو رو کر معافی مانگی اور سویم والے دن اماں کو گھر لے آئی۔ اب 40ویں تک اماں کو یہیں رہنا تھا۔ بیجی اور اماں صحن میں پلنگ پر بیٹھی تھی جب بیجی نے بات شروع کی، صفورہ تو نے سیمی ببلی کا رشتہ کیوں نہیں کیا اب تک؟ میں تو اتنا عرصہ انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ اب سیمی کی شادی کی خبر آتی ہے، اب ببلی کے رشتے کی خبر آتی ہے، پر تیری طرف تو سناٹا ہی سناٹا ہے۔ اندر باورچی خانے میں کام کرتی ببلی اور سیمی دونوں کے کان کھڑے ہوئے۔ بیجی نے بات جاری رکھی، ببلی سیمی کی عمر کی خاندان کی تقریباً سبھی لڑکیاں بیاہی گئی ہیں، جن کے بیاہ نہیں ہوئے کم سے کم رشتے تو ان کے بھی طے ہو گئے ہیں۔ تو کس بات کا انتظار کر رہی ہے صفورہ؟ اب کوئی ڈھنگ کا رشتہ بھی تو ہو اماں، ایسے ہی تو لڑکیاں اٹھا کر نہیں پھینک دینی نا۔ صفورہ اس موضوع سے بہت چڑھتی تھی، باہر کا کوئی بندہ بات کرتا تو صفورہ وہ کرارا جواب دیتی کہ دوبارہ اس بندے کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، پر سامنے اماں تھیں، اب ان کو تو ان باتوں سے بہلایا نہیں جا سکتا تھا نا۔ تو کس طرح کا رشتہ ہوتا ہے ڈھنگ کا؟ جمیلہ کی بہو نے اپنے لڑکے کے لیے سیمی کا ہاتھ مانگا، تو نے اس کے بات کرتے ہی انکار کر دیا، آخر کیا برائی تھی اس میں؟ اتنا اچھا کھاتا کماتا لڑکا، گھر ان کا اپنا، بہن بھائی سب شادی شدہ، اور کیا چاہیے ہوتا ہے لڑکی والوں کو؟ بیجی سوالیہ نظروں سے صفورہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس بات پر صفورہ سخت جزبز ہوئی۔ اماں، خالہ جمیلہ بجائے میت کو کچھ پڑھ کے بخشنے کے یہ باتیں تمہارے کانوں میں انڈیل رہی تھی؟ لوگوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نہ موقع دیکھتے ہیں نہ محل، بس الٹی سیدھی ہانکتے ہیں۔ صفورہ خفت زدہ سی تیز تیز بول رہی تھی۔ ہاں، تو جو میت کو پڑھ پڑھ کے بخش رہی تھی نا، وہ بھی دیکھا تھا میں نے۔ بیجی نے طنزیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ اب تو ادھر ادھر کی ہانکنا چھوڑ، سیدھی بات بتا مجھے، کیوں لڑکیوں کے رشتے نہیں کر رہی؟ خاندان کا شاید ہی کوئی گھر ہوگا جس نے تیرے گھر سے رشتہ نہیں مانگا ہوگا۔ خالہ جمیلہ نے بیجی کی اچھی خاصی برین واشنگ کی تھی غالباً۔ یہ سیمی کا خیال تھا جو اس نے ببلی کے کان میں انڈیلا۔ لوگ کہتے ہیں تو لڑکیوں کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اور بھی جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بتا مجھے کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ میں ایسے ٹلنے والی نہیں۔ بیجی JIT بن گئی تھی آج۔ ببلی اور سیمی کا تو پورا جسم گویا کان بن گیا تھا۔ کیا ہے اماں؟ صفورہ کچھ بیزار نظر آ رہی تھی، دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب اماں کو یہاں لانے کا سوچا تھا۔ ساری زندگی تو بچے پیدا کر کر کے ان کو پالنے میں گزر گئی، اب اللہ اللہ کر کے زندگی میں کچھ سکون آیا ہے، لڑکیاں کچھ کام کاج جوگی ہوئی ہیں تو ان کو اٹھا کر اگلے گھر بھیج دوں، تو پھر میں جو ساری زندگی سے مشقت کر رہی ہوں اولاد کے پیچھے، میرے سکون کا کون سا ٹائم ہوگا؟ صفورہ نے گویا بلی تھیلے سے باہر نکالی۔ بلے بھائی بلے، تو اور مشقت کر رہی ہے بچوں کے پیچھے، جیسے میں تجھے جانتی نہیں ہوں۔ کھانے اور سونے کے علاوہ ساری زندگی اگر تو نے کوئی کام کیا ہے نا، تو وہ لور لور پھرنے کا ہے، اور تو اور تیری مشقت سب جانتی ہوں میں۔ بیجی کے اس واز پر کچن میں بیٹھی ببلی اور سیمی سر دھن رہی تھیں۔ اور بچے پیدا کرنے کی بھی تو نے خوب کہی، اب بچیوں کی شادی کی عمر میں تیرے اپنے چاہ پورے نہیں ہوں گے اور تو بچے پیدا کرنے میں لگی رہے گی، تو یہ بچیوں کا قصور تو نہ ہوا۔ تاری جس وقت پیدا ہوا تھا نا، تب بھی تیری ببلی سیمی شادی جوگی تھی، پر نہ جی، اولاد کا کیوں سوچنا ہے؟ سجن اپنے ہی چاہ پورے کر لیں کافی ہے۔ میں تو کہتی ہوں تو ہے ہی شروع کی کم عقل، اور تو نے میاں کا دماغ بھی بند کر دیا ہے، اس کو بھی لڑکیوں کی گزرتی عمریں نظر نہیں آ رہی۔ تو دوستو، یہ تھا انت بھلا سو بھلا کا پہلا حصہ۔ اس ناول کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کو اگلی ویڈیو میں مل جائے گا۔
اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔